ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ اللہ کے پال میں مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا، تو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے چاک چاک۔ یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشوک ریولوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا۔ آج سے 50 سال پہلے امریکہ کانپتا تھا، روس کے سامنے کھڑا ہوا کانپتا تھا، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھے، اس کے ایسٹروناٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے تھا۔ بہرحال اس نے جس طریقے سے USSR کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جان لیجیے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تاک تاک۔ اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج اہل تشیع کی بات حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت ہوئی تھی، حالانکہ ان کی اپنی کتاب رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا نبادہ ہو کر اس نے چند عقیدوں کی اشاعت کی۔ سب سے پہلے حضرت علی کو خدا، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت علی بھی خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ نمبر 2 اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ کا اول وہ سے حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا، قرآن جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے بدلے میں قائم تھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شعبت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے پڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اور خاندان یہ کہلاتے ہیں، قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ۔ تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، بہت سے گھرانے تھے۔ ایک چوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو عمر، ان کے درمیان جب کلشتی مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی ہے، اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے۔ ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی، لیکن جب کلشتی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے۔ پر اس شخص نے اس قرآن عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم، یہ بات ہے۔ اس سے پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے، چھوٹا قبیلہ، حضرت عمر بنو عدی میں سے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ، یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپکش بنو ہاشم، اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی اصلیت میں رکھا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر کہلایا ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ بروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی، کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو، کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پاس بنا، اور عثمان کے خلاف انٹرفیئر کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع نشر و رسائی تھے نہ، اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ یہ فتنہ جو ہے پوری طرح بردوبار لا کر کھڑاوا رکھتے رہے۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کریں؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیں؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دیا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا۔ اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد خانہ جنگی، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجیے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ہلاک ہوئے۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کی اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب ہو گیا، انٹرنل سیبوٹاژ ہو گئی، اب تو اندر آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع لگا، وہ توسیع کا عمل ہو گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈڈ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کی جان پر بچ جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جب وہ چڑھائی پر انکلائن پہ آسان خطرہ ہوتا ہے، وہ پیچھے جو ہے وہ اتنا جاتا ہے۔ اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہیں کے لیے ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور جہاں پر کہ حضور مدفون تھے۔ لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنایا۔ اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا پڑا۔ کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور ایران اور خراسان ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف، ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو بھی آسان ہے۔ بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ عنہ۔ اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں، بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر